السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ ٹی وی اور منظور شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد صلاح الدین۔ منظور صاحب، اس وقت پاکستان کی ریاست نے ایک بڑا اہم اعلان کیا ہے اور اس اعلان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو افغان پالیسی تھی اس کے حوالے سے ایک بہت بڑا یو ٹرن بھی کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایک بات یہ کہی ہے کہ پاکستان میں جتنے رہنے والے اللیگل لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو 1 نومبر تک کا ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ ملک چھوڑ دیں، ورنہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ لیکن جو اصل ٹارگٹ ہیں وہ افغانی ہیں، اور اس کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ جی 75% حملے جو پاکستان میں ہو رہے ہیں اس میں افغانی ملوث ہیں۔ تو یہ جو سارا ایک سینیریو بن رہا ہے، ایک افغان پالیسی کے اندر جو ایک بہت بڑا یو ٹرن کہہ لیں، ایک بہت بڑی تبدیلی کہہ لیں، اور وہ بھی نگران حکومت کے دور کے اندر، اس سارے سین کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر صاحب، تھینک یو سو مچ۔ اس میں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ میرا خیال ہے کہ افغان پالیسی میں تبدیلی نہیں آئی، اور میں اس کو کچھ یوں سمجھتا ہوں کہ اس سارے یعنی جب سے طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالا ہے نا، تو اس کے بعد ہمیں ایک خاص قسم کا پیٹرن نظر آیا، اور پیٹرن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر خاص طور پہ جو ہمارے سرحدی پروونسز ہیں اس میں حملوں کی شدت بڑھ گئی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری حکومت نے ابھی اور اس سے پہلے بھی افغان جو حکومت ہے ان کے ساتھ انگیج کیا کہ جی آپ اپنا جو سوائل ہے، آپ اپنی زمین جو ہے پاکستان کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں نا اس کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ جو TTP ہے اس کو کنٹرول کریں، داعش کو کنٹرول کریں، جہاں سے ظاہر ہے کہ جو پاکستان میں حملے کرتے ہیں۔ لیکن افغان حکومت کی طرف سے کنٹینیوسلی جو ہے وہ یہ اسٹیٹمنٹس آئے ہیں کہ جی ہمارا سوائل استعمال نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا سوائل استعمال نہیں ہو رہا تو پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں کوئی اور ملک ہے کیا؟ بفر زون ریاست تو ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب آپ کے اوپر متواتر حملے ہو رہے ہو نا، تو پھر آپ جب ان کی انویسٹیگیشن کرتے ہو اور لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس میں جو ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ 75% جو ہے وہ حملوں میں افغان نیشنلز ملوث پائے گئے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو سوچنا تو پڑے گا نا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس پہ بھی جو افغان ملوث پائے گئے ہیں تو اس کا بھی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ افغانستان کی پاپولیشن جو ہے وہ ہسٹوریکلی تو آتی رہی ہے نا، لیکن بہت بڑا جو وہ ہے کہتے ہیں اپنا جو اس میں شدت آئی ہے وہ آئی آپ کے افغان وار کے ساتھ۔ بھائی اسٹارٹ کیا اپنا رشینز نے، اس وقت کی سوویت یونین نے افغانستان میں قبضہ کیا آ کے، ہم کہتے ہیں ایک لوگ کہتے ہیں قبضہ کیا، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ دارے افغانیوں نے بلایا، واٹ ایور۔ وہاں پہ رشینز کے آنے کے بعد یہ سارا اسٹارٹ ہوا، مجاہدین کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب جب جنگ جہاں پہ ہوتی ہے نا وہاں سے لوگ تو یار ڈسپلیس ہوتے ہیں، تو ایک معاملہ تو یہ ہے۔ جب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بڑی تعداد لوگوں کی آ گئی، اب نہ صرف لوگ آ گئے پر لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اور بہت کچھ آ جاتا ہے، کہ آپ کے آرمز اینڈ ایمونیشن، آپ کا ہیروئن، آپ کے ڈرگس جو ہے، اب اس میں دو رائے تو ہے نہیں۔ اس کے بعد پھر رشین سے جان چھوٹی تو امریکن کا فیز شروع ہو گیا۔ جب امریکن فیز شروع ہو گیا تو اس میں ایون رشیا کے دور میں بھی آپ نے کیا کیا، رشینز کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے آپ نے ایک پورا اسٹرکچر بنایا نا امریکنس کی مدد سے، پیسوں سے، اور یہاں پہ تو بہت سارے جو سینئر پرانے جنرل کہتے ہیں کہ ایک نے کسی 80,000، کسی نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو، طالبان کو یا اس وقت کے مجاہدین کو جو ہے وہ ٹرین کیا۔ جب آپ اتنے لوگ جو ہے نا جنگ میں ٹرین کر کے ڈالتے ہیں تو آپ جنگ لڑ رہے ہیں نا، بالکل جنگ لڑ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ لوگ تو آئیں گے۔ یعنی آپ کی جو پالیسی ہے کہ بھئی افغانستان ایسا ملک ہو جو ہمارا فرینڈلی ہو، ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ دے، تو پھر اس کے جو ہے وہ فال آؤٹ تو ہے نا۔
یہ دیکھیں فائدہ اب اٹھائے. آپ لیٹ 70 سے دیکھیں، آپ یہ کہہ رہے تھے یار افغانی ہمارے بھائی ہیں، مطلب بھٹو صاحب کے دور سے ہی شروع ہو گئی تھی فرسٹ افغان وار جو ہے ہاں. یہاں وہاں پہ سلسلہ تو شروع ہو گیا تھا نا. تو آپ کہہ رہے تھے افغانی ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، اور پھر آپ نے انہیں ویلکم بھی کیا، پھر آپ نے جگہ جگہ افغان بستیاں بھی بسائیں، یہ سارے سب کچھ کیا آپ نے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں اب آپ چلے جاؤ اچانک ہی یہاں سے. بھائی افغان ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، معاف کرو. اسٹیٹمنٹ کے کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے. ہم نے افغانستان کی سارے ایشوز میں ہم جو انوالو ہوتے ہیں، جو ہمارا رول ہے، وہ رول جو ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ صرف مسلمان ہیں. وہ رول ہے کہ ہمارے پالیسی میکر جو ہے ان سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی جو ہے وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے. صحیح ہے. مثال آپ کے ایک طرف بھارت بیٹھا ہوا ہے اور وہ بارڈر آپ کا ہاٹ رہتا ہے، فرام ویری بگننگ ہی ہاٹ رہا ہے نا. اور اس سائڈ پہ کم از کم آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اتنی ڈپلائمنٹ نہ ہو، اتنا زیادہ کنسنٹریشن نہ ہو، لیکن اب تو ہو گئی وہاں وہاں سے. دونوں بارڈر ہی آپ کے اور آپ نے جو ہے وہ اس جنگ میں، افغان جنگ میں، پاکستان کی ساری اکانومی اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت سارا انفراسٹرکچر آپ کو نظر آتا ہے. ہاں وہ امریکنس کا پیسہ ہے. جنگوں کے جنگوں میں ہم کلائنٹ اسٹیٹ تھے اور کلائنٹ اسٹیٹ ہیں فرینکلی اسپیکنگ. اگر کلائنٹ اسٹیٹ نہیں ہوتے اور ہماری اکانومی جو ہے وہ اس ٹائپ کی وار اکانومی نہیں ہوتی جہاں سے جو ہے آپ ایک ڈفرینٹ قسم کے سروسز دیتے ہو، وہاں سے آپ کو پیسے ملتے ہیں، تو جو آپ کی آج کی اکانومی ہے اس کا یہ اشر تھوڑی ہوتا. بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل ہم نے تو کبھی کیا نہیں نا. یعنی اس دور میں جو ہم بناتے تھے 2-4 چیزیں، وہ بھی ہم نے بنانا چھوڑ دی اس لیے کہ ہمیں مفت کا پیسہ مل رہا تھا. جنرل مشرف سے لے کے سارے سب کچھ لوگوں نے جو ہے اپنی کتابوں میں لکھ دیا، یعنی دوسرے لفظوں میں اعتراف کر لیا نا. اب تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اب یہ تجزیہ نہیں ہے، یہ فیکٹس ہیں. رائٹ. اب ایشو یہ ہے کہ یاد ہوگا آپ کو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی لا اینڈ آرڈر کے سلسلے میں ایک کیس چلا تھا بڑی جو ہے وہ کنٹینیوٹی سے، اور اس میں سارے اداروں کی رپورٹس آ گئی تھیں. اس میں بھی یہ آئیڈینٹیفائی ہوا تھا جو الیگل امیگرنٹ ہے یا جو افغان نیشنل ہے، اس کے بہت سارے وہ ہیں. پیسہ ان کے پاس بہت ہوتا ہے. بالکل صحیح. ڈرگ منی بھی بہت ہوتا ہے، ویسا بھی بہت ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسمگلنگ میں بڑے پیمانے پہ انوالو ہوتے ہیں. یعنی ایک آپ کی جو بلیک اکانومی ہے، ایک اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ الیگل امیگرنٹ ہے. لیکن ایک میرا یہ سوال ہے یا خیال ہے کہ جو بندہ 80 کی دہائی میں 1980 میں پاکستان آیا، 43 ایئرز گزر چکے، اب تو وہ پاکستانی ہی ہو گیا نا. اس نے یہاں پہ پراپرٹی لے بھی لی. اب آپ کے یہاں کے اداروں کی بھی نااہلی ہے کہ شناختی کارڈ بھی بن گئے تھے ان کے، یہاں پہ پراپرٹی بھی لے لی تھی، یہاں پہ وہ بزنس بھی کرتے ہیں. اور اگر آپ کراچی کے اندر طارق روڈ پہ چلے جائیں، حیدری چلے جائیں، تو بہت سارے افغانی ہی دکاندار نظر آتے ہیں. ڈیفینس میں چلے جائیں، وہاں پہ افغانی نظر آ رہے ہوتے ہیں. اب ان کا کیا قصور ہے کہ آپ ان کو بھیج رہے ہیں واپس کہ بھائی آپ چلے جاؤ؟ یا تو آپ انہیں ویلکم ہی نہیں کرتے ہیں نا. اس میں قصور اور ناقصور کی بات نہیں ہے. دنیا جہان کے اندر جو پناہ گزین ہوتے ہیں نا، جی، ان کے بھی ہمارے پاس انٹرنیشنل ایک وہ بنا ہوا ہے نا، ایک پورا اسٹرکچر بنا ہوا ہے. اور پاکستان جو ہے وہ سگنیٹری ہے بہت سارے کنونشنس کا. دنیا جہان میں جہاں بھی اس ٹائپ کی سچویشن ہوتی ہے، ہیومنیٹیرین گراؤنڈ پہ دنیا کے سارے ملک جو ہے اپنی سرحدیں بھی کھولتے ہیں، ایک سرٹن ٹائم تک جو ہے لوگوں کو اپنے پاس رکھتے بھی ہیں. یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن جب وہ پاپولیشن وہاں پہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ رہ کے، ان کی جو ہے 3 4 جنریشنس یہاں پہ پیدا ہوتی ہیں یہ وہ. لیکن آپ کا پاکستان کے اندر کوئی قانون ہونا چاہیے نا کہ بھئی پاکستان میں نیشنلٹی کا قانون کیا ہے. آپ رہیں گے یہاں پہ، مثال امریکہ میں آپ جائیں گے تو وہاں کے جب آپ نیشنل بنیں گے تو کہیں بھی کسی بھی جگہ سے جو امریکن نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو آپ اس کی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے اس کے خلاف نہیں جا سکتے. آپ نہیں جا سکتے نا. مطلب ان کا باقاعدہ اوتھ بھی ہوتا ہے، سوال کویشچنز ہوتے ہیں، یعنی ایک پورا طریقہ کار ہوتا ہے ادھر. ایک طریقہ کار ہے. ہم نے تو چاروں طرف سے دروازے کھول رکھے ہیں نا. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو پالیسی آپ نے آج لے کر آئے ہیں، جب پالیسی بھی ابھی نہیں لے کے آئے. میں آپ کو بتاؤں نا، آپ نے کیا کوئی اسٹیٹمنٹ یا کوئی ایسی پالیسی سنی ہے کسی نے کہ فارملی آ کے کہے کہ جی اب پاکستان میں اگر افغان نیشنلز کو رکھنا ہے تو یہ طریقے ہیں، یہ قواعد ہیں، اس پہ عمل ہوگا، اور جو پناہ گزین آئے گا اس کے لیے کوئی کیمپ ہوگا، کوئی
کوئی انفراسٹرکچر ہوگا, کوئی رہنے کی جگہ ہوگی, سارا سب کچھ ہوگا نا, کیونکہ UNHCR جو ہے اور دوسرے ملک جو ہے مختلف جہاں جو ہے وہ ریفیوجیز کی بڑی تعداد ہوتی ہے, وہاں پیسے بھی پے کرتے ہیں بھائی. سر وہ تو کیمپوں سے نکل کے انہوں نے اپنے اپنے مکان بنا لیے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر بھائی یہ تو آپ نے بھیجنا تھا, ہماری کمزوری ہے. ہمارا پرابلم کیا ہے, جب آپ کی کمزوری ہے تو اب آپ اچانک یاد آ گئی آپ کو کہ یار ہماری کمزوری تھی, ہم نے اب باہر نکالو. 87 میں آپ نے کیوں نہیں کہا کہ بھائی جنگ ختم ہو گئی اب گھر جاؤ؟ آپ نے اب 2000 جو ہے 17-18 میں کیوں نہیں کہا کہ بھائی جنگ ختم ہو گئی گھر جاؤ؟ اب آپ کو اچانک یاد آ رہا ہے کہ نہیں یار اب آپ جاؤ گھر. وہ اصل آپ کا نادرا اس کو گھر بھیجنے, اس کو گھر بھیجنے کی بات ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ افغانستان کو اس اسٹیٹس پہ ایک ایکول اسٹیٹس پہ ٹریٹ کرو گے تبھی تو ان کو کہو گے نا بھائی. ابھی افغانستان میں جو ہمارا کام ہے وہ ختم تھوڑی ہوا, وہ ختم ہوگا بھی نہیں یار. صلاح الدین کیا بات کر رہے ہیں, دوبارہ روس آئے گا کیا وہاں پہ؟ نہیں, دوبارہ روس کی صرف بات نہیں ہے. افغانستان جو ہے میں آپ کو بتاؤں نا, ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ بڑے ٹی وی چینلز پہ ہمارے بڑے عرصے تک یہ کہتے رہے کہ جیسے جو ہے وہ افغانستان ہمارا 5واں صوبہ ہے. آپ نے سنا ہوگا نا, ٹھیک ہے. اب جب آپ کا 5واں صوبہ ہے اور ناراض صوبہ ہے دوسرے لفظوں میں, پہنچ گئے تھے وہاں پہ, آپ کو یاد ہوگا. آپ کو پتہ تھا نا, آپ تو فوری طور پہ یہاں سے اٹھتے ہیں سیدھا جو ہے وہ ترخم سے یا ادھر سے جا کے جو ہے وہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم نے وہ کرایا سارا سب کچھ. لیکن ایشو اصل میں بیسیکلی یہ ہے کہ آپ اگر افغانستان کو ایک علیحدہ اسٹیٹ کے طور پہ, ریاست کے طور پہ اس طریقے سے قبول کریں گے تو پھر آپ ان سے انگیج کریں گے کہ دیکھیں جی آپ کی اتنی پاپولیشن ہمارے پاس ہے اور وہ اب پرابلم کر رہی ہے, آپ نے حکومت جو ہے وہ آپ کے پاس ہے, آپ نے اپنے ریاست کو سنبھال لیا ہے, آپ اپنے لوگوں کو واپس لیں اور ہم اس کو اس فیزز سے کریں. وہ اچھا چلیں, یہ تو ایک ہمارا رویہ ہے, ان کا کیا رویہ؟ وہ تو دیکھیں حامد کرزئی وہ بھی جو ہے بارڈر کو نہیں مانتا تھا, طالبان وہ بھی بارڈر کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں بھائی یہ ڈیویڈ لائن ہماری کوئی نہیں ہے, ہم وہ ہے. تو بھائی جب وہ آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف کہتے ہیں 5واں صوبہ ہے, دوسری طرف وہ مانتے نہیں ہیں, تیسری طرف آپ نے جو مشرف دور میں طالبان کے لوگوں کے ساتھ کیا, جو سفیر تھے جو یہاں پہ ملا ضعیف تھے اور آپ کو یاد ہے ان کو بالکل برہنہ کر کے سامنے فوج کے امریکن فوج کے حوالے کیا گیا, وہ کیوں آپ کو معاف کریں گے؟ وہ کیوں آپ کے ساتھ دوستی کریں گے جب آپ نے ان کے سفیر تک کو نہیں بخشا؟ چلیں آپ کسی اور کو پکڑوا دیتے, لیکن سفیر تو ایک الگ حیثیت رکھتا ہے. اس وقت آپ کو کچھ کرنا تھا نا, تو وہ کیوں معاف کریں گے؟ وہ تو کریں گے آپ کے اوپر حملے. وہ تو ظاہر ہے کہ حملے کریں گے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس ساری چیز کو اسی طرح رکھنا چاہتے ہیں اور حملوں کو روکنے کے لیے آپ کے پاس اور کوئی مضبوط قسم کی اسٹریٹجی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ دنیا جہان کے اندر جو ہے آپ دیکھیں نا, امریکہ تو دور بیٹھا ہوا ہے, باقی جو ملک ہیں جو قریب بیٹھے ہوئے ہیں, کون سا ملک ہے جو اس ٹائپ کی چیزیں کرتا رہا ہے اور اس کے اوپر امپیکٹ نہیں آیا؟ رشیا دیکھیں, رشیا ہے, ترکی ہے, چھوٹا سا یوکرین ہے. بھائی یوکرین کی بھی اسی طرح مدد ہوتی ہے نا جس طرح ہم لوگ کرتے تھے یہاں پہ. اس سے جو ہے وہ ابھی سارا یورپ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ایشو یہ ہے کہ ہمیں جو پالیسی کی میں بات کر رہا ہوں نا, نہ صرف پالیسی کی بات چینج کرنے کی بات ہے, لیکن آپ کو اپنا سوچ کا طریقہ چینج کرنا پڑے گا نا. بھئی افغانستان ایک علیحدہ ملک ہے, ٹھیک ہے. اب افغانستان کو ایک بالکل ڈفرینٹ انداز میں ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. افغانستان آپ کے ساتھ دوستی دشمنی کر سکتا ہے, افغانستان ایران کے ساتھ دوستی دشمنی کر سکتا ہے, چائنا ہوا, آپ کا وہ ہوا انڈیا ہوا, ایون امریکہ کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو اب جو افغانستان کے اندر جو ہے وہ مختلف چیریٹی آرگنائزیشنز, مختلف NGOs کام کر رہی ہیں یورپ کی, وہ ان کو تو تسلیم کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے نا. ایک پروسیس ہے اور ایک سرٹن حد تک جو ہے وہ جب دیکھیں گے کہ وہ لائن ایسی نہ ہو, کراس نہ ہو. پاکستان کے اندر حملے ہوتے ہیں, امریکنز کا درد سر تھوڑی ہے. امریکی مفاد جو ہے وہ اس کو کوئی بھی ذکر نہیں پہنچتی. چائنا جو ہے ایک بندہ نہیں مرتا, چائنا سیف ہے, رشیا سیف ہے, ایران سیف ہے, تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم لوگ سیف ہیں, وہ اپنے ملک میں جو ہے وہ ملا عمر نہیں ہو یا کوئی اور ملا ہو, کون سا قانون استعمال کرتے ہیں, ایک اصولی بات ہوتی ہے نا. کوئی آپ کے پاس ایسی خبر ہے کہ افغان حکومت نے اس کے اوپر کیا رپلائی کیا, یا ان کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا؟ میں کل خبریں سن رہا تھا کہ یہاں پہ انہوں نے افغان سفیر کے ساتھ ملاقات وغیرہ کی ہے یہ وہ, اور کچھ خاندانوں کے جانے کی بات بھی ہوئی.
87 خاندان ہاں، شاید تو اب یہ ہوگا کہ بھائی آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں، ٹھیک ہے، رجسٹر کرائیں، لیکن یہاں پہ جو پاپولیشن یہاں پہ موجود ہے اس کے نہ جانے کا ایک اور بھی بڑا ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی اکانومی ایک بن گئی ہے، اکانومی یہ نہیں صرف مرکز اور سینٹر یہ وہ سارا سب کچھ، میں نے کہا نا ایک بلیک اکانومی ہے، ہاں اس کا وہ حصہ ہیں۔ میں کسی کو کے پی کے کسی کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا جو اسٹیٹ جو ہے بزنس ہے، ریئل اسٹیٹ بزنس ہے، ریئل اسٹیٹ بزنس میں ان کا بڑا اچھا خاصا پیسہ لگا ہوا۔ اسی طرح اکانومی کے جو دوسرے جو سیکٹرز ہیں، اچھا اسمگلنگ جو ہے وہ صرف پاکستانیوں کے اس میں تھوڑی ہوتی ہے، اس میں بھی ظاہر انوالو ہے، وہ اس کو آپ اگر لیگلائز کریں گے تو یہ بائیلیٹرل ٹریڈ ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، وہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں، کراچی میں کبھی جو ہے وہ ایم کیو ایم نے یا دوسری پارٹیوں نے جو اپنے آپ کو کراچی کا وہ سمجھتے ہیں، انہوں نے کبھی افغانیوں کے واپسی کی بات کی ہے؟ کبھی جماعت اسلامی نے کی، پیپلز پارٹی نے کی، اور اسی طرح بلوچستان کے اندر جو پشتون پاپولیشن ہے ان نے کی، نہیں، کے پی والوں نے کی، پنجاب والوں نے کی، کیونکہ یہ پاپولیشن ہر جگہ پہ پولیٹیکل جو ایشوز ہیں ان کو بھی ہٹ کرتی ہے۔ کیسے؟ کراچی میں ایم کیو ایم کا کبھی یہ خیال تھا کہ یہاں پہ پٹھان اور افغان پاپولیشن آئے گی تو کراچی کی پاپولیشن ریسٹ آف پراونس سے عددی اعتبار سے تجاوز کر جائے گی، بڑی ہو جائے گی۔ اب جب بڑی ہو جائے گی تو ہم کہیں گے کہ بھائی ہم اکثریت میں ہیں، سندھی اقلیت میں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہوا کیا؟ یہاں پہ ایم کیو ایم نے اس چکر میں کہا کہ آنے دو دنیا جہان سے جہاں بھی آنے دو۔ ہوا کیا؟ پٹھانوں کا ایک بہت بڑا پاورفل قسم کا ایک اسٹیک ڈیولپ الگ ہو گیا، آئیڈینٹی بن گئی۔ افغان ان کے سپورٹ میں ہیں، آپ دونوں میں سے کسی کو ہاتھ تو لگائیں، ہاں بالکل پازیٹیولی انالیسس کریں گے نا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک، اچھا جے یو آئی فضل الرحمان ہے، ان کا بھی وہ ہے، بھائی ان کا ووٹ بڑھ رہا ہے، سافٹ کارنر ہے ادھر سے۔ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ پٹھانوں کے اوپر ہاتھ رکھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی سندھیوں کے اوپر ہاتھ، مہاجر جاتے نہیں ان کے، سندھیوں کے اوپر ہاتھ رکھتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ قوم پرست ہے، ملکی پارٹی نہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھی آپ دیکھیں کہ آپ کیاماڑی اور اس ٹائپ کے یہ جو اکثر کالونی، یہ جو پورے سارے علاقے ہیں، اس میں ایک اچھی خاصی پشتون پاپولیشن جو ہے اس کو ٹکٹ دی ابھی، وہ اس میں ہے، اور آپ کا قادر جو ہے وہ یہاں سے پیپلز پارٹی کی مندو خیل جو ہے وہ ادھر سے جیتا۔ اسی طرح جماعت اسلامی کا بھی فائدہ ہے، جماعت اسلامی کے بعد سافٹ کارنر ادھر سے۔ ایم کیو ایم نے بھی بیچ میں تھوڑی سی کوشش کی تھی، لیکن ایشو یہ ہے کہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اب ایم کیو ایم کا کیا ہوا۔ مثال کراچی کی مہاجر پاپولیشن جو ہے وہ سندھی پٹھانوں اور اس کی طرح جو ہے 7 8 بچے تھوڑی پیدا کرتے ہیں نیکسٹ 15-20 سالوں میں، تو یہ بھائی صاحب لوگ جو ہے نا یہ 4-5-8 سیٹیں جیتے ہیں۔ دیکھیں ریئلٹی کے میں آپ کو دیکھیں، بات یہ کہ وہ تو دیکھیں اب تو ان بلوچستان میں کا نہ صرف آبادی کم ہوئی بلکہ اس کے علاوہ یہ کہ ان کا ووٹ بینک ویسے بھی ٹوٹا نا۔ جماعت اسلامی نے اپنا ووٹ بینک واپس لیا، ووٹ بینک ٹوٹا، تحریک انصاف نے بھی ووٹ بینک ٹوٹا نا، لیکن جو شہر کی اکانومی ہے، ہاں شہر کی اکانومی میں اردو اسپیکنگ کا حصہ بھی کنٹینیوسلی بڑھ رہا ہے نا، بلکہ کم ہو رہا ہے نا سر۔ تو وہ آپ تو اکانومی کے اندر بزنس میں آتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ سرکاری نوکریاں کرتے تھے، وہاں سے بھی جب سے بھائی نے کہا میں آپ کہ کو سرکاری نوکریاں نہیں کرتے تھے، یہ سارا میں آپ کو بتاؤں یہ سارا ڈرامہ ہے۔ میں 30 سال سے جرنلزم میں ہوں نا، اور آپ نے کبھی مجھ میں کوئی ایسی بات دیکھی کیا کہ میں کہوں کہ نہیں اس کو ملے، نہیں اس میں تو میرٹ کو سپورٹ کرنے والا آدمی ہوں نا۔ اب آپ کی پاپولیشن جو ہے، پڑھی لکھی پاپولیشن جو ہے، دیکھتی ہے کہ یہاں پہ تو یار صرف گورنمنٹس میں گن تھوڑی ہے، جو لوگ ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ جاہل ہیں۔ آپ مجھے پڑھا لکھا آدمی تو بتائیں یار اب آپ واپس آئیں، آپ تو بالکل ہی کراچی کی سیاست میں ہی گھس گئے آپ۔ اچھا بلوچستان جائیں، بلوچستان کیا ہے افغانیوں کا، یہ پتہ ہونا چاہیے ہمارے لوگوں کو بیسیکلی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم ایک الگ پروگرام کریں گے کہ بلوچستان میں کیا ہے۔ بلوچستان میں یہ ہے کہ بھائی وہ بلوچ پشتون جو ہے پاپولیشن جو ہے وہ دو وہاں ڈیوائڈ ہے، اس کا ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ پشتون کو وہ سپورٹ کے پی کی پاپولیشن بڑھتی ہے، وہاں کا کاروبار بہت سارے ہیں، تو ایک آبادی نہیں ٹینشن میں جو ہے، وہ ٹینشن میں تو وہ ہے نا جو ابھی نکالنا چاہ رہے ہیں بھائی ہم تو دیکھیں ویسے ایک چیز عام آدمی ہمارے لیے تو اتنا ہی عزت احترام والا ہے نا، ہمیں کوئی اس کی بات تھوڑی ہے، لیکن آپ اپنے گھر کو یار
کب تک میسی رکھیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہی اصل بات ہے کہ بھائی اگر آپ ایک تمیز سے تہذیب سے کسی بھی ملک میں رہیں اس کے قوانین کا احترام کریں اور وہاں پہ ایک باقاعدہ پالیسی ہونی چاہیے کہ بھائی اگر آپ ملک کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں تو یہ پروسیس ہے، آپ یہ پروسیس پورا کریں اور پھر اس ملک کے ساتھ وفادار ہوں اور اس معاشرے کے ساتھ ایک وفاداری نبھائیں تو پھر آپ کو ہم جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ اور پاکستانی امریکہ جب جاتا ہے جس طرح آپ بتا رہے تھے وہاں پہ اوتھ ہے نا، اوتھ کیا ہے کہ آپ جہاں سے بھی آئے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ جس اب ملک میں رہ رہے ہیں جس کی شہریت دی جا رہی ہے اس کے قوانین کا آپ اس کے شہری ہیں تو اس کا مفاد، یعنی کل کو کہیں ایسا ٹکراؤ ہو یا تو آپ کو وہاں شہریت چھوڑنی پڑے گی یا تو یہاں کی شہریت چھوڑنی پڑے گی، مطلب آپ کو امریکہ کو کے مفاد کو بلند رکھنا پڑے گا۔ اچھا خیر، یہ بات ہو رہی تھی کہ بھائی 75% حملے جو ہے افغانیوں کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ ایک حملہ 9 مئی پہ بھی ہوا تھا اور اس میں جو لوگ جو ہے پریس کانفرنس کر لیتے ہیں یا صحافیوں کو انٹرویو دے دیتے ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ بھائی اب سلطانی گواہ بن جائے نا۔ اور عثمان ڈار صاحب جو ہے اچانک سامنے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یار میری بیوی، میری ماں، میرا کاروبار۔ یار یہ آپ جب ایک لوگوں کو ابھار رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اس ایک نظریے کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، ایک پرسنالٹی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں اور وہ اگلا بندہ اس جد و جہد میں مارا جاتا ہے، جیل چلا جاتا ہے، فار ہو جاتا ہے، نوکریوں سے نکل جاتا ہے اور آپ 6 مہینے بعد آ کے بتاتے ہیں کہ نہیں یار یہ سب یار غلط تھا، یار چھوڑو یار، یہ عمران خان انوالو تھا یہ 9 مئی کے معاملے۔ یہ جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی سائیکی اس طرح ہوتی ہے۔ مڈل کلاس جو ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے، وہ لفظ میں نہیں استعمال کرتا، ٹھیک ہے۔ ان کا پولیٹیکل سارے اس میں چکر میں جو ہے وہ سارا چکر یہ ہے کہ وہ انوالو بھی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا مفاد جو ہے وہ برقرار ہے۔ اس سیاست میں ظاہر مفاد کوئی دیکھنا کوئی بری بات نہیں، لیکن وہ کسی بھی اس ٹائپ کی سچویشن میں یہ جو پریشر ہے نا وہ بڑے عرصے تک جو ہے وہ اس کو سسٹین نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور مڈل کلاس بڑی وائبرنٹ قوت ہے، لیکن اس کے خلاف جب ڈنڈا چلتا ہے تو عثمان ڈار ہی نکلتے ہیں۔ عثمان ڈار از نتھنگ نیو۔ میں آپ کو بتاؤں نا، ٹائیگر بن جانا وہ تو ظاہر ہے کہ اس کا پی ٹی آئی کا جان ریمبو تھا نا۔ آپ پتہ نہیں سلویسٹر اسٹالن تھا یا ایک گیسٹ ہاؤس والا جان ریمبو جان، ٹھیک ہے، وہ تو ریمبو تھا۔ اب ریمبو جو ہے اس سے اچانک بتایا، اچھا ریمبو نے تو جو کچھ بتایا عمران خان کے اوپر، اب اس کو جو بھی چھوڑے گا وہ کہے گا نا کہ یار اس نے تو تباہ کر کے رکھ دیا۔ 9 مئی میں ہم لوگ جانے کیا، ہم تو سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، لیکن انہوں نے کیا۔ لیکن وہ جو صاحب جو ہے وہ ایوان صدر میں بیٹھے ہیں، جی کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پہ سارا سب کچھ ہوا، یعنی جو مختلف اجلاس ہوئے نا، ایک اجلاس تو وہاں پہ بھی ہوا۔ جب مجھے تو حیرانگی کی بات ہے کہ اب تو میں ذرا تھوڑا سا مجھے پریشانی ہوتی ہے، ایک تو سندھ کا ہے، اردو بولنے والا سندھی ہے، پتہ نہیں سندھی سمجھتا نہیں سمجھتا اس کو چھوڑو، لیکن کراچی کا ہے۔ ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ ہو گیا یار، اپنا منہ چھپانا۔ لیکن یار مجھے تو یہ بھی دیکھیں، عثمان ڈار کو اس طریقے کہ میں مڈل کلاس سے تو اوپر ہی سمجھتا ہوں، مڈل کلاس میں وہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ بھائی بات یہ ہے انڈسٹریل کلاس بھی جو ہے نا، آپ اس کے اوپر چاروں طرف سے بند کر دیں نا، مثال کے طور پہ پریشر کریں گے، بھائی ریاست کہتی ہے، آپ کیوں رہے ہو سیاست میں یار، یہ تو سب ہوتا نا سیاست میں بھائی جان۔ جیسا آپ سیاست کی بات کر رہے ہو نا، جس میں کارکن پھانسی چڑھ جاتا تھا، اپنا نام نہیں بتاتا تھا، ٹھیک ہے، وہ سیاست یہاں پہ چند ہی پارٹیوں نے کی۔ آپ پیپلز پارٹی کی بات کریں، مثال پرانے دور کی جو پاپولر پالیٹکس ہیں، اس میں جنہوں نے سامراج کے ساتھ جو ہے وہ کے خلاف جدوجہد کی، بھئی آپ کا جے یو پرانا جو ہے، جی جماعت اسلامی جو ہے وہ پرانی، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ لوگ پھانسیاں چڑھ گئے، وہ زمانہ ڈفرینٹ تھا بھائی میرے، اور وہاں پہ آئیڈیالوجی تھی۔ اب آپ کی آئیڈیالوجی ختم، آپ کو مطلب کون سی چیز ہے جو آپ کے اندر جان دینے کے لیے آپ کو تیار کرتی ہے، وہ آئیڈیالوجی ہے نا۔ آپ بھائی اسلامک پارٹی میں ہو، آپ کو پتہ ہے کہ بھائی اللہ کی راہ میں میری جان جائے گی، میں سیاست اللہ کی راہ میں کرتا ہوں،
کوئی آدمی کہے گا کہ بھائی جمہوریت کے لیے جو ہے ہاں میں دے رہا ہوں، ہاں۔ عوام کی بھلائی کے لیے جان دے رہا ہوں، ہاں۔ یہ ساری چیزیں پھر پھرا کے کہیں ایک ہی جگہ پہ میرا جو سوال ہے اب- میں پھر دوبارہ اب- گھوم پھر کے آپ سے وہی کہوں گا، ہاں۔ جو لوگ اس وقت جو ہے ملٹری کسٹڈی کے اندر ہیں، جن کے اوپر ملٹری کورٹس میں کیس چلنا ہے یا چل رہا ہے، ہاں۔ ان کا کیا قصور ہے یار؟ ان کو تو انہی لیڈروں نے، یہ تو لیڈر تھا نا عثمان، چاہے جان ریمبو تھا یا کوئی تھا، لیڈر تھا نا، اس نے بلا کے بھائی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ معافی نامہ آپ دیتے جائیں اور چھٹتے جائیں۔ معافی نامے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں یار خدا کا واسطہ چھوڑ دو، میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ میں کہہ رہا ہوں یار صلاح الدین کو اگر میں نکالوں گا اس کی معافی نامے تو میرے کس کام کا؟ ہاں دیکھیں جب سیاست ہوتی ہے نا بھائی، جب آپ سیاست کر رہے تھے ہاں اور آپ کہتے تھے کہ میں پیدائی اس لیے ہوا ہوں کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم بنوں، ٹھیک ہے، اب وہ آ رہے ہیں وزیر اعظم دوسرے بننے، نواز شریف نواز صاحب، اس شریف۔ پہ ہم ٹچ نہیں کرتے، لیکن جب آپ کرتے تھے سارا سب کچھ چیزیں آپ کے کافی کنٹرول میں تھی، مطلب آپ کر سکتے تھے، کر رہے تھے، یو ڈیڈ اٹ۔ اب ریاست کر رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے تو بحث و مباحثہ، مجھے تو انالیسس جو ہے جو گیون سچویشن ہے اس میں کرنی چاہیے نا۔ اب میں ٹی وی اینکروں کی طرح تو میں نہیں کر سکتا، میں بھی رہا ہوں ٹی وی اینکر کام کرنا، ہو بھی سکتے، دوبارہ بھی آج بن سکتے ہیں آپ، ہو سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اس طرح تو نہیں کر سکتا نا کہ میں اپنی، چونکہ میری ادارے کی پالیسی ہے کہ نواز شریف کی پارٹی کو یا اس کی اسٹریم کو سپورٹ کرنا ہے، تو میں طوطا بن گیا، لگ گیا، ٹھیک ہے۔ کل کو میرے اوپر پریشر آیا کہ نہیں جی اب جو ہے وہ ابھی خبر آئی ہے وہ فلاں ہمارا بھائی ہے، ہاں ٹھیک ہے، تو میں پھر اچانک میں نے وہ چینج کر دیا۔ میں بھی کہ جرنلسٹ ہم لوگوں کو مطلب ہماری ایفیلیشن کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن جب اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں میری کوئی ایفیلیشن اور میری کوئی نیشنلٹی نہیں ہے، مطلب ایک انڈیپینڈنٹ وہ اس لحاظ سے تجزیہ ہونا چاہیے۔ سیدھی سیدھی بات ہے۔ لیکن یہ تو لوگوں کو، جو لوگ ہمیں، ہمارے لیڈروں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی کے لیے بھی ایک بڑا میسج ہے کہ یار یہ جو پیراشوٹرز ہوتے ہیں سیاست کے اندر، وہ جب اپنا کام ہو جاتا ہے تو معافی نامہ لے کے نکل جاتے ہیں۔ آپ کی دیکھیں، آپ کی پالیٹکس میں یا ساری چیزوں میں پیورٹی ایک بہت لمبے پروسیس کے آتی ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ جو لوگ جلدی مایوس ہو کے تھک کے بیٹھ جاتے ہیں نا، ان کو بیسیکلی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جو تبدیلی ہے نا، سماجی تبدیلی کی، وہ بڑا پینفل پروسیس ہے، آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ ایک ایک کام کو کرنے کے لیے جو ہے نا، اب آپ تھک جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کریج ہونی چاہیے اس کو دوبارہ اسٹارٹ کرنے کے لیے کہ یار کہاں غلطی ہو، مطلب یہ کہ ہمت نہیں ہارے لوگ، اور جو یار آپ کے پاس ہمت ہارنے کا آپشن ہے یار صلاح الدین، آپ مجھے بتائیں۔ لیکن یہ بتائیں کہ یہ اس قسم کے ہی اینکرز کو کیوں انٹرویو دیے جاتے ہیں؟ کامران خان اور یہ مطلب طلعت حسین کو آ کے بتاتا کہ یار میں پھر، یا حامد میر کو، تو تھوڑے سخت سوال تو ہوتے ہیں کہیں سے، عثمان ڈار صاحب سے، وہ تو فرینڈلی انٹرویو کیوں دیے جاتے ہیں؟ ایک بندہ تھا، اس کو سیاست کرنی تھی، اس نے کہا کہ یار میرا انٹرویو ایسا ہونا چاہیے پہلا کہ کیا بات ہے، تو ایک بندے نے کہا کہ یار فلاں بندے کو انٹرویو دو کیونکہ وہ کھینچ کے سوال پوچھے گا، جب کھینچ کے سوال پوچھے گا تو آپ کی جے جے کار ہو جائے گی کہ آپ نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے۔ اس سے بولا بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کہیں میں پھنس جاؤں۔ چلے ناظرین، اب اس میں آج کے جو ہمارا گپ شپ ہوئی اس میں کا میسج یہی ہے کہ ہمت نہیں ہارنی ہے، ملک انشاءاللہ ایک صحیح ڈگر پہ آئے گا، یہ تجربے ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ۔ لیکن ہمارے ووٹر اور ہمارے عوام ان سارے تجربوں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے امپروو جب تک کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ملک صحیح ڈگر پہ آ جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔